بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1959 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 125 سے ہوتا ہے. تجدید یادداشت کے لیے دوہرا دوں، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم کا اور اس کے پروگرام کا منتہا اور مقصود یہ ہے کہ پوری انسانیت کی ایک عالمگیر برادری بنا دی جائے. کان الناس امۃ واحدۃ، وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو تدریجاً اس منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے پروگرام کی ہر کڑی در حقیقت ایک قدم ہوتا ہے جو آگے اٹھتا ہے اس منزل کی طرف جانے کے لیے. اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مؤسس اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے اس عالمگیر برادری کی پہلی اینٹ رکھی گئی. یہ پہلی اینٹ رکھنے والا ہمارے ہاں کی طرح کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم کو نمود ذات کے بہت سے مواقع بہم پہنچائے گئے اور وہ ہر بات میں پورا اترا، تو اس کے بعد اس سے یہ کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اب تو نوع انسانی کی امامت اور لیڈرشپ کا مستحق ہوا ہے. جو اس قسم کی سیرت اور کردار کا حامل ہو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اتنی عظیم عمارت کا فاؤنڈیشن سٹون رکھے. للناس امام، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ للناس، اور میں نے اس کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ کعبے کے متعلق قرآن کریم میں جہاں جہاں ذکر آتا ہے اسے للناس کہا گیا. کسی خاص اہل مذہب، کسی خاص گروہ، کسی خاص جماعت کا مرکز نہیں ہے، وہ انسانیت کا مرکز ہے. اور یہ جسے یہ امت وسطیٰ کہا گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، وہ امت جو دنیا میں ہر قوم اور ہر فرد سے ایکوی ڈسٹینٹ ہو. اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو جو نوع انسانی کے فائدے کے لیے اٹھائی گئی. اس امت کا کام صرف ایک کنوینر کا یا اس مرکز کے محافظ ہونے کا. مرکز یہ اس امت کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے مخصوص ہے، نہ ہی اس کی اس پہ منوپلی ہے. وہ للناس ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب خدا کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے کہ کعبے کو کہا کہ وہ بیتی ہے، میرا گھر ہے، تو اس کے عملی معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی فرد، گروہ، جماعت کی ملکیت نہیں ہو سکتا، وہ پوری انسانیت کے لیے کھلا رہنا چاہیے. اور یہی وہ چیز تھی جس کے متعلق کہا. یہ سورہ بقرہ کی 125 آیت، اس کے ابتدائی حصہ میں نے پچھلی دفعہ پیش کیا تھا، پوری آیت آج سامنے آئے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اس مرکزی مقام کو ہم نے منتشر انسانیت کے جمع ہونے کا نقطہ قرار دیا.
مرکز قرار دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ مثابتاً اس مقام کو کہتے ہیں جہاں ہر پھر کر ادھر ادھر سے گھوم کر انتشار کے بعد پھر سے مجتمع ہوا جائے. انسانیت جہاں جی چاہے جن وادیوں میں جی چاہے سرگرداں پھرے، اپنے خود خاصہ نظاموں کے ماتحت جس طرح جی چاہے اپنے لیے گروہ بندیاں اور فرقہ سازیاں بنائے، لیکن اسے بالآخر ایک مرکز پر آنا ہے، اور وہ اس ایک سمبل کے طور پر وہ مرکز محسوس جو ہے اسے کعبہ کہا گیا ہے. اس جعلنا البیت مثابۃ للناس، اور اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے وہ امن. یہی ہے وہ طریق کہ جس سے پوری انسانیت میں، پوری اقوام عالم میں پیس، امن قائم ہو سکتا ہے. امن قائم ہونے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے جب تک انسانیت گروہوں میں، قوموں میں، وطنوں کے دائروں میں گھری ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ ایک عالمگیر برادری بنے گی تو پھر ہی اس کو امن نصیب ہوگا. یہ چیز ذہن نشین ہو گئی آپ حضرات کی، یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد اب حکم ہے اس امت کے لیے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ قرآن جو کچھ دیتا ہے وہ تو دین کا نظام ہے. اس کے بعد ہم نے اس دین کو مذہب میں بدل لیا، گاڑی دوسری پٹڑی پر جا پڑی. قرآن میں رد و بدل تو کیا نہیں جا سکتا تھا کہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. الفاظ تو اس کے وہی رہے، الفاظ کا مفہوم بالکل مذہب کے تصور کے مطابق بدل دیا گیا. اس نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، وہ امامت نو انسانی اقوام عالم کی لیڈرشپ تھی. ہمارے ہاں پھر یہ امامت مسجد میں نماز پڑھانے کی رہ گئی. مسجد وہ مقام تھا کہ جہاں انسانیت کو خدا کے قوانین کے سامنے جھکنا تھا. مذہب میں آ کے وہ صرف پوجا پاٹ کے لیے ایک پرستش گاہ بن گئی. ابراہیم کو قرآن نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ آیت پیش کی تھی کہ یہ ہے وہ جس کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، ماڈل ہے تمہارے لیے. یہاں یہ قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. صحیح قرآنی مفہوم تو بعد میں عرض کروں گا. عام ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ مقام ابراہیمی کو مصلی بناؤ، کہ مصلی سے تو ہم پتہ نہ کی ہوں گا. امامت انسانیت بدل گئی مسجد امام، مسجد ہو گئی مسجد. اب یہ جو ہے مقام ابراہیمی کا مصلی، یہ کیا کیا جائے تھا؟ حریم کعبہ میں ایک مقام کے اوپر مصلی بنایا، لائنیں کھینچی، وہ بنایا مصلی، اسے کہا مقام ابراہیمی. وہاں جا کے 2 نفل پڑھ لینا حاجیوں کے لیے جنت کی ضمانت. یہ ہوا اس آیت کی عملی تعبیر. اس پہ عمل یوں ہوا کہ حریم کعبہ میں ایک خاص مقام کے اوپر جا کر 2 نفل پڑھ لینا، یہ ہو گئی اس آیت کی عملی تعمیر. پکڑو تم مقام ابراہیمی کو مصلی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر مذہب میں آ کے بات کیا ہوتی ہے. ابتلاء ابراہیمی اتنے عظیم مواقع نمود ذات کے کہ جہاں ان کا کریکٹر اور بلندی سیرت چمکتے ستاروں کی طرح سامنے آتی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو تھے ان کے متعلق تو کہا کہ وہ 5 چیزیں تھیں. یاد ہوگا آپ کو تفسیر میں جو آپ کے آیا کہ ابراہیم کے کون سے مقام تھے جس میں ابتلاء اور آزمائش ان کی گئی تھی؟ مونچھیں کتروانا، ناخن کٹوانا، بغلوں کے بال لینا، منہ زیر ناف لینا، ختنہ کرنا،
اور 2 اور اس میں جمع کر دیے گئے، مسواک کرنا، جمعے کے دن غسل کرنا۔ یہ تھے وہ اہم ترین مقام کے جن میں ابراہیم پورا اترا اور اس سے کہا گیا کہ ہاں تمہیں یہاں اترائے ہم۔ یہ مقامات تھے جو اس نے طے کیے ابراہیم نے۔ امامت نو انسانی مسجد کی امامت میں بدلی۔ مقام ابراہیمی حریم کعبہ میں ایک مطاف کے اندر ایک مقام تھا، اس کو کہا گیا کہ یہ ہے جہاں نماز پڑھی تھی ابراہیم نے۔ مصلی تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ آئیے قرآن کی طرف۔ ابراہیم زندگی کے ہر گوشے میں اس معیار پر پورا اترا جو امامت نو انسانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ ہاں اب تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اس مقام کی، اس مرکز کی جس پر انسانیت میں جمع ہونا ہے، اس کی پہلی اینٹ رکھو، اس کی تولیت تمہارے ذمے ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب اس امت کو جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی پیرو کہلاتی ہے، کہا کہ تمہارے لیے اب کرنے کا کام یہ ہے۔ اب سنیے مصلی کسے کہتے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے صلاۃ کے متعلق عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں بنیادی طور پر، یعنی یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کچھ میرا خود راشدہ نہیں ہے، عربی زبان کا کوئی مستند لغت آپ لے لیجئے، اس میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے۔ صلاح کے معنی ہوتا ہے ریس کورس میں، ریس میں، گھوڑ دوڑ میں پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے جو دوسرے نمبر پہ گھوڑا یوں چلے کہ پہلے گھوڑے کی کنوتیاں دوسرے گھوڑے کی پشت کے ساتھ ساتھ رہیں، یہ اس سے آگے تو نہ بڑھے لیکن ان دونوں کے درمیان بعد اور فاصلہ بھی نہ ہو، اس انداز سے جو اس طرح سے زندگی کے میدان میں سرپٹ چلے جانے والا ہو، یہ جو پچھلا گھوڑا ہوتا ہے اسے عربی زبان میں مصلی کہتے ہیں۔ خدا نے یہ کہا تھا کہ تم دعا مانگا کرو صراط المستقیم، اور دوسرے مقام پہ کہا تھا انا ربی علی صراط المستقیم، میرا خدا بھی صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ اب مصلی وہ ہوا کہ جو آگے آگے تو وہ خدا جا رہا ہے، یعنی خدا کا نظام، خدا کا قانون، اس کا پروگرام، اور یہ اس طرح سے اس کو فالو کر رہا ہے، اس طرح سے اس کا اتباع کر رہا ہے کہ اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا لیکن اس میں اور اس میں بہت تفاوت بھی نہیں باقی رہتا۔ دیکھتے ہیں زبان کا اعجاز اور قرآن کا انتخاب الفاظ کا، یہ جو عمل ہے اس طرح سے چلنا، اس طرح سے اتباع کرنا، یعنی آپ دیکھیے نا اس اعجاز الفاظی کو برادران عزیز کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہو اس سے، لیکن پیچھے بھی اتنا نہیں رہ سکتا کہ دونوں میں گود اور فصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں صلاۃ۔ یہ جو ریس کورس ہوتا ہے جس کے اوپر یہ کہا کیا جاتا ہے اسے مصلی کہتے ہیں۔ کہا کہ زندگی کی دوڑ میں تم نے چلنا ہے تو مقام ابراہیمی کو اپنے لیے مصلی بنا، دوڑو اس راستے کے اوپر جس کے اوپر وہ چلا تھا۔ مقام ابراہیمی کیا تھا؟ امامت نو انسانی۔ ابھی 2 لفظ پہلے تو یہ کہا گیا انی جاعلوں کا للناس امام ہے۔ مقام تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس کا مقام بڑا بلند ہے، سہل۔ مقام کے معنی پوزیشن کے ہو جاتے۔ یہ جو ابراہیم کو پوزیشن حاصل ہوئی تھی، یہ ہونا چاہیے وہ میدان کے جس کے اندر تم اس انداز سے دوڑو، اور وہ ہونی چاہیے تمہاری منزل مقصود کہ پوری انسانیت کو اپنی امامت کبریٰ کے اندر لیتے ہوئے ایک عالمگیر برادری بناؤ جس کا مرکز محسوس، جس کا ایک سمبل جو ہے وہ یہ کعبہ ہونا چاہیے، اور مقصد اس سے یہ ہوگا امنن، انسانیت میں امن قائم ہو جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دین میں کیا چیز ہوتی ہے؟ مذہب میں الفاظ وہی ہوتے ہیں، اس کے اندر روح نہیں رہتی۔ مذہب دین کی ممی شدہ لاش کو کہتے ہیں برادران عزیز۔
اب درمیان میں اتنا سا یہ حکم دیتے ہوئے ملت ابراہیمی کوئی نسبت اپنی طرف کرنے والی قوم کے لیے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. عجیب آیات آ رہی ہیں عزیزان من. ہم نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جلیلہ آگے چل کر آئے گا، میں وہاں تفصیل بیان کروں گا. یہاں باپ بیٹا دونوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے. کہا ہم نے یہ کہ ہمارے گھر کو وہ پاکیزہ کر دیں، پاک و صاف کر دیں. یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے پاک اور صاف کیا جا رہا ہے گھر کو؟ گھر میں جھاڑو دینا، اس کے لیے تو کوئی آسمانی حکم کی ضرورت نہیں ہے برادران عزیز. جو بھی کہیں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں اپنی جگہ کو صاف کر لیتا ہے. یہ بیتیہ جو کہا ہے خدا کا گھر، اسے ہر غیر خداوندی اثرات سے پاک و صاف رکھنا، یہ تھا جو کہا گیا تھا. یہ ہے منزل لا الہ کی، کوئی الہ باقی نہ رہے. یہ جو اس کی ایک محسوس شکل تھی، جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہونے سے پیشتر اندر اس کے جتنے بت رکھے گئے تھے ان کو نکال باہر کیا تھا. بت بھی غیر خداوندی معصومیت کی ایک محسوس سی شکل تھی، ورنہ خود تو اس کی کوئی مانوی حیثیت ہوتی نہیں ہے. ان کا نکالنا بھی ایک محسوس عمل تھا، حقیقت اس کی یہی تھی کہ یہاں غیر خداوندی نظام کا کوئی عمل اور دخل نہ ہو. کوئی الہ کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، جس کی معصومی اختیار کی جائے. غیر خدا کی معصومیت کا تصور بھی یہاں نہ ہو. اب مرکز بنا کعبہ دو چیزوں کا، عالم انسانیت کو ایک مقام پر جمع کرنا، عالمگیر برادری میں اسے متشکل کرنا، اور یہ عالمگیر برادری وہ ہو کہ جو دنیا میں خدا کے قوانین کے علاوہ کسی قانون کے سامنے نہ جھکے اور کسی کی حکومت کو تسلیم نہ کرے. طہر بیتی للطائفین والعاکفین. طہر بیتی، گھر کو پاک بنائے. دین میں آپ نے دیکھا اس کا مقصد کیا تھا. مذہب میں اب حج کے موقع پر غسل دیا جاتا ہے خانہ کعبہ. کہتے ہیں کہ وہ مشک اور عنبر اور کیوڑا اور گلاب سے دھویا جاتا ہے. جلالت مآب شہنشاہ عرب وہ خود جا کے اسے صاف کرتے ہیں. بڑے بڑے ڈگنیٹریز بلائے جاتے ہیں. پھر وہ جو اس کا دھون ہوتا ہے اس کو شیشیوں میں بند کیا جاتا ہے، اور اسے پھر سال بھر اعلیٰ ترین تحفہ جو وہاں سے ملتا ہے کسی کو، وہ شیشی ہوتی ہے جس میں وہ دھون ہوتا ہے کعبے کا. یہ اسی کا تتبع ہے کہ جو آپ کے یہاں بھی مزاروں میں غسل دیا جاتا ہے سال کے بعد. بیت ہو گیا وہ گھر، انطہر بیت، یہ ہو گیا اس کو صاف کرنا گھر کو. ابراہیم اور اسماعیل سے کہا گیا، جیسا میں نے عرض کیا ہے، کہ یہ ایک مقام تو ایسا دنیا میں ہونا چاہیے کم از کم کہ جس میں خدا کے سوا کسی اور کے سامنے انسان اپنی گردن کو خم نہ کرے. کتنی بڑی سرفرازیاں نصیب ہو جاتی ہیں اس انسان کو جو اس آستہ کے علاوہ کسی اور آستانے پہ نہ جھکے. لاؤ انسانیت کو اس مقام پہ، یہ ہے مقام ابراہیمی. طہر بیتی للطائفین والعاکفین. مذہب میں آ کر طائفین ہو گئے کعبے کے گرد طواف کرنے والے، وہ 7 پھیرے لین والے. عاکفین یہ وہاں کا تو مجھے معلوم نہیں. یہاں رمضان شریف کے
آخری اشرا میں کسی مسجد کے ایک گوشے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں مصلی بچھا کر، وہ دن رات وہیں بیٹھے رہتے ہیں، صرف ضروریات کے لیے باہر آتے ہیں، 10 دن کے لیے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی نفل پڑھتے ہیں، کبھی تسبیح پھیرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اعتکاف۔ تو اب یہ جو تھا، اس گھر کو تم پاکیزہ رکھو طائفین اور عاکفین کے لیے، تو پاکیزہ اس کو رکھو، وہ اس کے گرد گھومنے والوں کے لیے، یا جو جہاں معتکف ہو کر بیٹھ جائیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اب حج اس کا نام رہ گیا، کعبے کے گرد 7 چکر لگانا یا مسجد الحرام کے کسی گوشے میں شاید بیٹھ جانا۔ دین میں کیا چیز تھی، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے۔ بین الاقوامی ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کے معنی ایکوی ڈسٹینس ہوتا ہے، ہر ایک سے یکساں مقام پر، نہ کسی سے زیادہ دوری، نہ کسی سے زیادہ قرب۔ انصاف اور عدل کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں دیا جا سکتا برادران عزیز۔ مقصد تمہارا کیا ہے؟ شہداء علی الناس، پوری نو انسانی کی نگرانی کرنا۔ یہاں ایک وصف بتایا یا فریضہ بتایا اس قوم کا، طائف۔ طائف کہتے ہیں رات کا چوکیدار، کوتوال، پہرا دینے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، گھومنے والا گھروں کے گرد۔ یہ جو بیٹ ہوتی ہے آپ کے ہاں کی، یہ عربی کے لفظ کے اندر اس کو طواف کہتے ہیں۔ طائف کہتے ہیں رات کو گھوم کر چوکیداری کرنے والا۔ کہا کہ تمہیں ہم نے بنایا اس لیے ہے کہ پوری انسانیت سکھ کی نیند سوئے اور تم پہرا دو ان کا۔ یہ جو امن کہا تھا اس گھر کو، اس نظام کو، کہ یہ امن قائم کرے، تو امن قائم کرنے کے لیے تو آپ کو پہرا دینے والے کی ضرورت پڑتی۔ عربی زبان میں آج بھی طائف کوتوال کو پہرا دینے والے چوکیدار کو کہتے ہیں۔ کہا مقصد یہ ہے تمہارا، کعبے کے متولی بن کے اس طرح سے ہردوار کے پانڈے بننا نہیں مقصد۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابراہیم کا مقام ہے، اس کی وجہ سے ریسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں کتنی آتی ہیں اس قوم کے اوپر۔ تم چوکیداری کرو تاکہ انسانیت سکھ کی نیند سو سکے۔ اس قوم کے لیے ہمارے اس گھر کو ہر قسم کے غیر خدا بندی تصور، عقیدہ، اعتقاد، نظریہ سے پاک اور صاف رکھو۔ والعاکفین، عاکف، عکفہ یا کہتے ہیں الجھے ہوئے بالوں کو نہایت آرام سے اس طرح سے سلجھانا جس طرح سے مشاطہ کنگھی کرتی، بکھرے ہوئے دانوں کو ایک سلک کے تاگے میں پرو کر ایک سلک مروارید بنا دینا۔ انسانیت کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے یہ قوم ہوگی، اس کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک سلک میں پرونے کے لیے یہ قوم بنے۔ اس گھر کو تم پاک و صاف رکھو، اس قوم کے لیے جو انسانیت کی پہرا دار بنے، چوکیداری کرے، ان کے الجھے ہوئے بالوں میں مشاطگی کا کام کرے، ان کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پروئے، ان کے انتشار کو رفع کرے، ان کے الجھے ہوئے مسائل کو سنوارے، ان گتھیوں کا حل تلاش کرے تاکہ انسانیت میں امن قائم ہو جائے۔ یہ کچھ کس طرح سے یہ کام کرے گی؟
پھر اسی آیت کو لیجئے، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تمہارا نظام یہ ہے کہ تمہارا جو مرکز ملت ہے وہ تمہاری نگرانی کرے اور تم انسانیت کی نگرانی کرو۔ اب اس قوم کے لیے یہ نگرانی کیا ہے؟ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والے۔ بڑا لطیف فرق ہے ان دو چیزوں کے اندر۔ ہر چند رکوع بھی جھکنے کو کہتے ہیں، سجدہ بھی جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن جس مقام میں ہم آج ہیں، یہاں سے اگر ہم نے پہنچنا ہو اس آخری منزل کے اوپر جو دین کا نظام چاہتا ہے، یعنی نظام خداوندی اپنی مکمل شکل میں جب متشکل ہو، وہاں تک بتدریج پہنچا جائے گا۔ راستے کے جو مقامات ہیں اس میں بھی قوانین خداوندی کے سامنے جھکا جائے گا، لیکن یہ جھکنا مکمل طور پہ جھکنا ابھی نہیں ہوگا۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو قابل عمل ہیں، وہاں ہم جھکتے جائیں گے۔ بعض چیزیں ابھی ایسی ہوں گی جو پورے طور پر ہمارے کنٹرول میں نہیں آئی ہوں گی، ان میں ہم عبوری دور میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے تاکہ ہم مکمل طور پہ جھکیں، اور آخر میں جب ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں تکمیل ہو جائے گی ہماری عطائت کی۔ یہ جو آخری منزل ہے نظام کی، اس کو سجدے سے تعبیر کیا ہے، اور جو درمیانی منزل آپ کی ہے اس کو رکوع سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن ہے عزیزان نے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ طاہرہ بیتی کا یہی مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ سجدہ جو ہے، جھکنا جو ہے، سر تسلیم خم کرنا، اطاعت اختیار کرنا، محکومیت اختیار کرنا، صرف ایک خدا کے نظام اور قوانین کی، یہ ہے رکوع و سجود۔ اور یہ کچھ کرنے والی قوم یہ نہیں کہ اپنی اپنی نجات کی فکر میں لگ رہی ہے، یہاں تو اپنی نجات ہو ہی اس کی سکتی ہے جو انسانیت کی نجات کے لیے کچھ کرے۔ فرد کی نجات کے اور کچھ معنی نہیں ہے۔ یہ قوم قوانین خداوندی کے سامنے جھکے تاکہ یہ نوع انسانی کی چوکیداری کرنے اور ان کے الجھے ہوئے معاملات کے حل کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ تھا عزیزان من وہ نظام خداوندی جس کا مرکز کعبہ بننا تھا اور جس کی بنیادی اینٹ مؤسس سے نظام خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے لگائی گئی۔ ذرا تصور میں لائیے اس حسین منظر کو کہ باپ اور بیٹا، باپ ابراہیم جیسا، بیٹا اسماعیل جیسا، کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، ہاتھ اس کام میں مصروف ہیں، اور آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا وہ اپنی مشقت میں کمی کرنے کے لیے کچھ گنگناتے رہتے ہیں۔ خیال دوسری طرف بڑھ جاتا ہے، محنت سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ بھی یہ کر رہے ہیں، ہاتھ اس کام میں مصروف ہیں، اور زبان پہ یہ آرزویں مقدس دعائیں بن کر آ رہی ہیں۔ یہ 2 آیت نہیں بلکہ 4 آیتیں اگلی جو ہیں، یہ وہی دعا ہے جو یہ ایک معمار اور ایک مزدور مصروف کار رہتے ہوئے گنگناتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے نشو و نما دینے والے اس شہر کو تو بلد امین بنا دے، امن کا مقام بنا دے انسانیت کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کعبے کی مکے کی خصوصیت یہ بتائی تھی، من دخلہ فقط آمن، جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن ملے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا داخل ہو جائے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ اس شہر کی پناہ شہر کی فصیل کے اندر آ جائے، مقصد یہ تھا کہ اس نظام کے اندر آ جائے جس نظام کا یہ ایک سمبل ہے جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، جیسے دارالخلافہ ایک سلطنت کا سمبل ہوتا ہے، اس کو امن کی جگہ بنا دے۔ سورہ نحل کی آیت 112 جو تھی
میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ قوم کے جسے خدا کی انعام یافتہ کہا جاتا ہے، جس کے لیے ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے لیے قرآن نے جو چیزیں کہیں، وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، مثال دی ہے ایک آئی ڈی اور رزق کی فراوانی، اور کہا کہ جب اس قوم نے پھر خدا کے قوانین سے اعراض برتا، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، انہوں نے خدا کے نظام کو چھوڑ کر خود ساختہ انسانوں کا نظام وضع کیا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بھوک اور خوف کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ انعام خداوندی امن، رزق کی فراوانی، عذاب خداوندی خوف، بھوک۔ ہم سے کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے، یہ مذہب میں روٹی کا سوال لے آتے ہیں، روٹی تو خالص دنیا داروں کا مقام ہے صاحب، اور یہ کہنے والا اس وقت کیا رہا ہوتا ہے ابھی جب ٹھوس کے کھا کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے کہیے ذرا بھوکے رہ کے نماز پڑھ کے بتائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ روٹی کا مسئلہ ہی انسانیت کا سارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کعبے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، دنیا کے بت گدے میں وہ پہلا گھر خدا کا جسے کہا جا رہا ہے بڑا اہم مقام ہے، اور تقریب کتنی عظیم ہے، خالصتاً ان کے نقطۂ نگاہ سے ایک مذہبی تقریب ہے جسے ادا کیا جا رہا ہے۔ پہلی دعائیں کعبے کو بنانے کے بعد تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ انتہائی دعا ہونی چاہیے نا، وہ دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ یا اللہ امن قائم رکھیے، اور اس کے بعد دوسری دعا ہے وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا کرنا۔ دعائے ابراہیمی، کعبے میں کھڑے ہو کے پہلی دعا جو اس کعبے کی تعمیر کے بعد مانگی جا رہی ہے، دو نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو امن بھی دینا اور رزق کی فراوانیاں بھی دینا۔ دیکھ رہے ہیں آپ روٹی کے مسئلے کی اہمیت۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت چیز آتی، میں اس تک آنے سے پہلے ایک چیز اور کروں، خود سورہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ دیکھتے ہیں آپ، خدا نے خود یہ کہا اس قوم کے قریش کو کہ تمہیں چاہیے کہ جو اس گھر کا خدا ہے اس کی محکومیت اختیار کرو، وہ خدا کہ جس نے تمہیں بھوک میں روٹی دی، خوف میں امن دیا، وہ تو انعام ہی گنا رہا ہے قرآن۔ تو کعبے کی تولیت جس قوم کے حصے میں ہو، اس میں دو خصوصیت کا تو ہونا نہایت ضروری ہے نا، کہ ایک اسے امن نصیب ہو خوف سے، اور بھوک کی طرف سے مامون ہو کر رزق کی فراوانیاں ہوں۔ آج جس قوم کو عزیزان من اس کعبے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں ان دونوں انعامات خداوندی سے محروم ہے وہ صاحب۔ تعداد کے اعتبار سے دیکھیے 70 کروڑ کا ایک بحر ذخار ہے جو مراکش سے انڈونیشیا تک موجیں مار رہا ہے۔ ایسا عمدہ بیلٹ، ایسی عمدہ بنیادی جغرافیائی پوزیشن، مرکزی پوزیشن حاصل ہے اس قوم کو۔ جو کچھ ان کے پاؤں کے نیچے زمین میں دبا ہوا ہے دنیا میں دوسری قوموں کو نصیب نہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ خوف اور بھوک دونوں عذاب، دونوں قسم کے عذابوں کے اندر محفوظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بما کانوا یصنعون، ان کے خود ساختہ نظام کا یہ نتیجہ ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگلی بات بڑی اہم آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز کہی کہ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، رزق عطا فرما ان میں سے فراوانی سے انہیں
جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ بڑا غور طلب مقام آ گیا برادران۔ رزق حاصل ہوتا ہے خدا کے قوانین طبعی کے مطابق محنت کرنے سے۔ فزیکل لاز ہیں، کچھ طبعی قوانین ہیں جن کے مطابق رزق کی پیداوار ہوتی ہے۔ کیا کبھی یہ چیز آپ نے دیکھی ہے کہ ایک زمین پر کوئی ہرنام سنگھ یا رام داس زراعت کے صحیح قاعدوں کے مطابق ہل جوتے، بیج ڈالے، یہ ساری چیزیں کرے، لیکن اس کی کھیتی تو نہ ہوگے اور میاں عبد الرحمان گھر میں بیٹھے رہیں، ان کی زمین بھرپور فصل دے دے؟ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ یہ جو طبعی نظام ہے وہ آدم کے لیے ہے، آدمی کے لیے ہے۔ یہ جو اگلا تمدنی معاشرتی نظام ہے وہاں ہے جہاں جا کے کفر اور ایمان کا امتیاز ہوتا ہے۔ وہ نظام جب ایمان خداوندی کے مطابق، مستقل اقدار کے مطابق متشکل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ امن عالم اور اجتماعیت انسانیہ ہوتا ہے، تو دوسری چیز ہے۔ لیکن یہ جو طبعی امور ہیں اس میں کفر اور ایمان کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ آگ میں مومن ہاتھ ڈالے، کافر ہاتھ ڈالے، دونوں کو یکساں جلائے گی۔ پھینکیا عبداللہ کھائے، رام داس کھائے، ایک جیسا اثر ہوگا۔ اس کا علاج آپ ڈاکٹر حنان سنگھ سے کرائیے یا عبد الرحمان سے کرائیے، اگر وہ صحیح طریقے کے مطابق علاج ہے تو یکساں فائدہ آپ کو دے گا۔ یہاں یہ چیز جو تھی رزق کے متعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق یہ کی، غور کیجئے کہ کس کس گوشے کو قرآن جاتے جاتے سامنے لے آتا ہے عزیزان من۔ انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ جو ان میں سے ایمان لانے والا ہو اس کو یہ رزق کی فراوانیاں ملے۔ اسی مقام پہ کہا قالا ومن کفر فامتعہ قلیلا، کہا یہ بات نہیں ہے، جو کفر اختیار کرے گا متاع حیات اس کو بھی طبی قوانین کے مطابق مل جائے گی، اگرچہ وہ ان نتائج کے مقابلے میں کہ جو قوانین خداوندی کا جو دوسرا گوشہ ہے جس کا تعلق انسانوں کی تمدنی نظام سے ہے، ذات انسانی کی نشو و نما سے ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ یہ ملے گا یہ بہت کم ہوگا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ طبی طور پر جو کوششیں کافر کرے گا ہم اس کا نتیجہ روک لیں گے، یہ بات نہیں یہاں ہوگی۔ اس لیے ابراہیم اس کو سمجھ لو، اس کے لیے ہوگا کیا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، غلط نظام زندگی کا نتیجہ جو ہے وہ تو جہنم ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو نتائج طبی قوانین کے اتباع سے مترتب ہوتے ہیں اس میں کفر اور ایمان کا امتیاز کر لیا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ مینا سزد خدائرہ، یہ چیز برادران عزیز دوسرے مقام پر بڑی خوبصورتی سے ادا ہوئی ہے۔ 17/18-20، 17/20، 18-20، بڑی عظیم آیتیں، دونوں گروہ سامنے لائے گئے۔ ان اقدار خداوندی کے پر ایمان لانے والے، میں پھر عرض کر دوں کہ قوانین خداوندی کے دو گوشے ہیں، دو شعبے ہیں۔ یہ جتنے آپ لاز آف نیچر کہتے ہیں یہ بھی خدا کے قوانین ہیں، اور دوسرے قوانین وہ ہیں جو وحی کے ذریعے سے انسانوں کے تمدنی نظام کے لیے ملے ہیں۔ قوانین خداوندی کا وہ گوشہ جسے ہم لاز آف نیچر کہتے ہیں، ان کا جو اتباع کرتا ہے وہ دوسرے گوشے کو مانے یا نہ مانے، نیچرل یا طبعی نتائج جو ہیں وہ اس کے مطابق مرتب ہو جاتے ہیں۔ حصول دولت اس کے لیے کوشش، جد و جہد
صحیح طریقوں کے مطابق کی جائے، جو قوم بھی کرے گی اسے حاصل ہو جائے گا۔ اب آگے یہ مقام آدم ہے، یہ صرف آدمی کا مقام ہے۔ مومن کا مقام آگے ہے، آتا ہے کہ اس طریقے کے مطابق جو حاصل ہوتا ہے اس کی تقسیم اور استعمال کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اگر اس کی تقسیم اور استعمال مستقل اقدار خداوندی کے مطابق ہے تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی جنت کی زندگی ہے، آخرت میں بھی جنت کی زندگی ہے۔ اگر اسے استعمال غلط نظام کے تابع کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں تو موجود ہوں گی، یہاں بھی جہنم کی زندگی انسانیت گزارے گی اور اس کے بعد کی زندگی کی بھی جہنم کی ہوگی۔ اور فرما لیا نا دونوں گوشوں کو۔ پہلے گوشے کے متعلق یہاں بات ہوئی تھی، ذہن میں یہ چیز آئی تھی کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں دوسرے گوشے کے اوپر صرف ان کے لیے یہ رزق کی فراوانی جو ہے وہ ملے گی۔ کہا یہ بات نہیں ہے، رزق خدا کے طبی قوانین کے تابع جد و جہد اور سعی و کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے، طبعی نتیجہ ہوتا ہے، اس میں کافر اور مومن کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ آیتیں لے آئیے سامنے 17/18، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ کہتا ہے ایک نظریہ زندگی یہ ہے کہ یہ جو پیشپا افتادہ مفاد ہیں اسی دنیا کے، بس یہ حاصل ہو جائے، کسی طرح حاصل ہو جائے، ان کو سمیٹتا چلا جائے۔ کہا اجلنا لہو، ہمارے قوانین کے طبی، ہمارے قوانین طبی کے مطابق یہ مفاد حاصل ہو سکتے ہیں اس سے۔ تو فرق یہ ہے کہ اس کے بعد انجام جو ہوگا اس نظام کا، جس میں صرف زندگی کو طبی زندگی تصور کیا جائے گا، حیوانی زندگی تصور کیا جائے گا، انسانی سطح پہ نہیں لایا جائے گا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک جہنم ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ دوسری طرف وہ ہوگا کہ جو یہ بھی چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، خوشیاں بھی لینا چاہتے ہیں، مستقبل کی خوشگواریاں بھی لینا چاہتے ہیں، کہا کہ جو اس چیز کے اوپر ایمان رکھے گا وسعی لها، اس کے لیے کوشش کرے گا، اسے یہاں بھی یہ کچھ ملے گا، آگے بھی یہ کچھ ملے گا، حال بھی اس کا درخشندہ ہوگا، مستقبل بھی اس کا خوشگوار ہوگا۔ دو چیزیں آ گئی، ایک وہ جو اس سے ایمان نہیں رکھتے، صرف طبی قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ان قوانین کو بھی مانتے ہیں اور اس کے بعد مستقل اقدار خداوندی کو بھی مانتے ہیں۔ کہا جہاں تک طبی قوانین کا تعلق اور اس کے نتائج مرتب ہونے کا تعلق ہے، یہ ہے وہ آیت برادر، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ جہاں تک خدا کی اس بخشش کا نتیجہ ہے جو طبی قوانین اور محنت کے معاوضے میں ملتی ہے، ہم اس گروہ کو بھی مدد دیتے جاتے ہیں، اس گروہ کو بھی مدد دیتے جاتے ہیں، کُلًّا نُمِدُّ، ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ رب بننا تے سجدہ یہ نہیں سی برادر، کسی دی رئی اتنے نہیں ہوں، کسی دے خلاف یہ گل نہیں ہوں، اور اگلے الفاظ تو عجیب ہے سر، یہاں تک تو یہ کہا من عطاء ربک، جو چیزیں یوں ملتی ہیں اس میں ہم دونوں گروہوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تعالیٰ جو کوشش کرتا ہے کوشش کے مطابق بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اگلا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْصُورًا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں اس طرح سے ملتی ہیں اس میں ہم کہیں پھاٹک لگا دیں کہ یہاں سے مومن تو جا سکتا ہے، کافر آگے نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہوتا، یہ آؤٹ آف باؤنڈ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دیکھ رہے ہیں برادران عزیز یہ خدا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، جو ہم نے کہا ہے اس دعوے کا ثبوت، وہ کہتا ہے اقوام عالم پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، جو قوم بھی اس طرح سے طبی قوانین کے تابع صحیح راستے کے اوپر صحیح طریق کے اوپر عمل کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس طرح سے ایک قوم دوسری قوم پر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم کسی کے راستے میں بھی رکاوٹیں نہیں ڈالتے، بس یہ فرق یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، جو حال کے ساتھ مستقبل پہ بھی نگاہ رکھتا ہے، مستقبل میں اس کے مدارک ان اقوام کے مقابل میں بلند ہو جاتی ہیں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تھی وہ چیز جو کہی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ چیز کہی، فارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔
ایمان کی محبت کا تقاضا نظر آتا ہے، لیکن ایک انسان کے سینے سے یہ چیز نکلی ہے نا، اس لیے اس میں یہ تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شائبہ آ گیا اس چیز کا۔ اسی وقت اس دعا کو مستجاب قرار دیتے ہوئے یہ کہہ دیا قالا ومن کفر فامتعہ قلیلا، نہ بھائی، وہ جو کفر کرے گا اس کو بھی متاع حیات مل جائے گی، اگرچہ اس کے مقابلے میں یہ چیز بڑی قلیل ہوتی ہے کہ جس کو یہاں اور وہاں دونوں ملے، اور اس کے مقابلے میں ایک کو جو یہیں ملے تو قلیل تو ہو گئی، انجام اس کا خراب ہوگا۔ کہا ابراہیم یہ بات ہے صاحب، پھر آگے بات چل پڑی۔ یعنی یوں قرآن ایک ہسٹری نریٹ کر رہا ہے، تاریخ بیان کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ راستے میں جہاں کوئی چیز ایسی آتی ہے وہیں اس کی تصحیح کر دیتا ہے۔ پھر بات آ گئی، یہ آئی آیات، یہ آئی اس نظام کے متعلق خالصتاً، آپ متاع حیات مل گیا، رزق کی فراوانیاں آ گئیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہتا ہے کہ اس حسین منظر کو سامنے رکھو، ابراہیم اور اسماعیل خدا کے اس گھر کی بنیادوں کو، دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، اور ان کے لب پر یہ حسین دعائیں مچل رہی ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہماری اس ناچیز سے تحفے کو قبول کر، یہ جو ہم تیرے لیے اینٹ اور پتھر کا ایک گھر بنا رہے ہیں اسے تو قبول کر لے، اور قبولیت کے لیے کیا دو شرطیں قرار دی ہیں۔ سمیع علیم، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تو جو لفظ زبانوں سے نکلتا ہے اس کو تو سنتا ہے، اتنی ہی بات نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو سینوں میں ہوتا ہے تو اسے بھی جانتا ہے، تجھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کس قلب سے نکلے ہیں، اس لیے یہ قلب بھی بڑے مخلص ہیں جن سے یہ دعائیں نکلتی ہیں۔ الفاظ کو سن، نیت پر نگاہ رکھ، اور پھر اس ہمارے ناچیز سے ہدیے کو قبول کرنا۔ کیا حسین منظر ہے۔ دعا مانگی جا رہی ہے ربنا واجعل مسلمین لک، دیکھیے کیا دعا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ایسا کر کہ ہم صرف تیرے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہوں، کسی اور آستان کے اوپر یہ سر نہ جھکے۔ کتنی سرفرازیاں ہیں یہ جو نصیب ہو جاتی ہیں۔ تیرے سنگ در نے بدل دیا ہے یہ پستیوں کو فراز میں، کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں میری جبین نیاز میں، ایسا کر کے ہم تیرے سوا کسی آستان پہ نہ جھکیں، اپنے لیے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی تو ایسی ہی قوم عطا فرما کہ جو تیرے ہی سامنے جھکنے والی ہو، کسی اور کے سامنے جھکنے والی نہ ہو۔ دیکھتے ہیں عزیزان من، ایک مومن اولاد کے لیے کیا دعا مانگتا ہے، اور دعا ہی نہیں، مقصد اس کا تو یہ ہے کہ اولاد کو وہ کیا بنا کر جو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مناسک، آگے چل کے کعبے میں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جسے ہمارے ہاں قربانی کہتے ہیں، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، وہاں چل کے بھی یہ لفظ آئے گا تو میں عرض کروں گا۔ مناسک کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے مقصد، ایک اس مقصد کے حصول کے طور طریقے ہوتے ہیں، means to that end۔ عام طور پر ہم مکیاولی سیاست کے اندر بنیاد اس اصول پہ ہے، اس سیاست کی عمارت کہ means are justified by the ends achieved۔ مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کر لیا جائے وہ صحیح قرار پا جاتا ہے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کے نزدیک غلط راستہ صحیح منزل پر پہنچا سکتا ہی نہیں، وہاں اینڈز اور مینز میں کوئی فرق نہیں، منزل جائز اور صحیح
اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے وہ بھی اسی کے مطابق جائز اور صحیح ہونا چاہیے. ناجائز راستے سے جائز مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں مقصود یہ پہلے بتایا گیا کہ ہم نے ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں عالمگیر انسانیت کو امن اور رزق نصیب ہو جائے, تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکیں, مناسک اس کے لیے عملی طریقے جو ہیں ان کے لیے بھی کہا کہ ہمیں ہر مقام پر ارے نہ, یہ راہ وہاں آتا ہے جہاں محسوس طور پہ کوئی چیز سامنے آئے, طریقے ہمیشہ محسوس ہوتے ہیں, مقصد جو ہے وہ ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹروتھ محسوس طریقے جو اس کے لیے ہم نے اختیار کرنے ہوں وہ بھی ہم کو دکھاتا چلا جا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کسی مقام پہ غلط قدم اٹھا رہے, کوئی چیز ایسی ہم سے ہو جائے کہ جو اس معیار کے اوپر پوری نہ اترے, ارے نہ مناسب نہ صبح لے نہ, کہیں اگر ہمارا قدم غلط سمت کے اوپر اٹھ جائے تو اس کے بعد فوراً لپک کے ہم کو لے دینا, ہماری طرف لوٹ آنا تاکہ ہم صحیح راستے کے اوپر آ جائیں, اس لیے کہ انت التواب الرحیم. میں نے عرض کیا تھا عزیزان من, توبہ کسے کہتے ہیں, یہاں چونکہ توب علینا آیا ہے, تواب آیا ہے, پھر دوہرا دوں اس کو کہ کراس روڈ سے جہاں موڑ آیا آپ صحیح راستے کی طرف مڑنے کی بجائے غلط راستے پہ مڑ گئے. تھوڑی دور جانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ راستہ غلط ہے. یہ جو احساس اس چیز کا ہے یہ ہے جسے آپ ندامت کہہ دیں گے, پشیمانی کہیں گے, لیکن اس پشیمانی اور ندامت سے تو کچھ نہیں بنتا اگر آپ وہیں کھڑے رہیں. آپ کو پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا, پھر اس مقام پہ آنا ہوگا جہاں سے آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا. یہ وہاں سے جو اس مقام تک آنا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں. یہاں آپ پہنچ گئے, کیا یہاں پہنچنے کے بعد پھر مقصد حاصل ہو گیا؟ نہیں جی, یہاں سے پھر آپ کو صحیح راستے پہ چلنا ہوگا. قرآن میں جہاں آیا ہے من تابہ, اس کے بعد ہے اصلاح, من تابہ و اصلاح. غلط راستے سے لوٹ کے یہاں آیا اور یہاں سے صحیح راستے پہ چلا, کہتا وہ منزل پہ پہنچے گا. یہ جو وہاں سے لوٹ کے آنا ہے نا, اب یہاں وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. یہودی کی شریعت میں یہ پلٹ کر آنا ہے نہیں, ڈومڈ فار ایور. ایک غلط قدم اٹھا ختم ہوگا. یہ تھی ان کی خود ساختہ وہ دشواری جس کا حل اس کے بعد سینٹ پال یہودی نے اس طرح سے نکالا. یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں, کرسچینٹی یا عیسائیت اسے کہتی تو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے, خدا کے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی. تعلیم یہ ہوئی کہ جب خدا نے یہ دیکھا کہ یہ انسان جو ہیں یہ تو سارے کے سارے جہنم میں جانے والے کام کرتے چلے جا رہے ہیں, اس شریعت میں پلٹ کر صحیح راستے پر آنے کے لیے کوئی امکان نہیں تھا. ویسے بھی جب یہ عقیدہ قائم کیا جائے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کے لاتا ہے, جسے دنیا کا کوئی عمل دھو نہیں سکتا, تو راستے بند ہو گئے اس کے لیے, اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہی. اس کا حل کیا دریافت کیا؟ دریافت یہ کیا کہ جب اللہ میاں نے یہ محسوس کیا کہ ہیں یہ ہو کیا گیا, یہ تو سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے, اس میں جنہیں کہے گا جنت کی کرایہ پہ دیں گے, تو کیا کیا جائے؟ کہا اس کے لیے تجویز سوچی باپ بیٹے نے معاذ اللہ مل کر. بیٹے نے کہا کہ بڑے میاں پھر کیا کیا جائے جب یہ پریشانی ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے بھیج دیں, مجھے وہ سلیپ پہ دے دیں, تو میرے اس قتل کا خون بہا یہ ہو کہ تو ان سب انسانوں کو بخش دے. انہیں کیا اللہ تیری بڑی عمر کرے. اور اس طرح سے عزیزان من مسیح کے کفارے کا عقیدہ ایجاد ہوا, اس الجھن سے نکلنے کے لیے کہ اس میں یہ چیز نہیں. قرآن ہے,
وہ کہتا ہے کہ لغزش ہو سکتی ہے، غلط طرف قدم اٹھ سکتا ہے. اگر ابھی صحیح طرف قدم اٹھانے کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے، زندگی ہے، یاد رکھیے جب موت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو قرآن نے کہا توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اس کے لیے یہ چیز ابھی موقع ہے تو ہر انسان جہاں غلطی کا احساس ہو وہاں سے پلٹ سکتا ہے. اور یہاں ہے وہ چیز جو آتی ہے خدا کی، کہ یہ جو پلٹ رہا ہے اس کو تو کہتے ہیں تائب، پلٹنے والا. ذرا آپ اس کو کیلکولیٹ کیجیے. غلط راستے پہ ایک مقام پہ میں کھڑا ہوں، ایک قدم میں نے آگے اٹھایا، اور اسی طرف چلا، منزل سے اور دور ہوا. یہاں سے میں پلٹ کے ایک قدم میں نے پیچھے اٹھایا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ منزل سے 2 قدم میں قریب آ گیا. ایک جو اس غلط راستے کی طرف قدم نہ اٹھانے سے بچ گیا، اور ایک صحیح طرف جو قدم میں نے اٹھایا ہے، اٹھایا ایک قدم، نتیجہ اس کا دوہرا حاصل ہوا. یہ ایک قدم اٹھانے والا تائب ہوتا ہے. یہ جو اس کے بعد دوہرا نتیجہ ملتا ہے اسے تواب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. کہا ہے یہ انسان جس مقام پہ تو تائب ہوتا ہے ہم تواب ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم رحیم بھی تو ٹھہرے، لیکن رحمت اس کے لیے ہے جو پلٹ کر ایک پیچھے واپس لوٹتا ہے. وہ جو آگے چلا جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے نہیں رحیم وغیرہ والی بات. آگے تو جہنم ہے، سیدھا جائے گا اس کے اندر. توب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اس کے بعد ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، یہ کہا تھا نا کہ ہمیں ایسا بنا، پھر یہ بات کہی کہ ہماری ذریت جو ہے، نسل جو ہے، اس کو ایسا کر کہ تیرے ہی نظام کو قائم کرنے والی، تیرے ہی سامنے جھکنے والی ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس سلسلہ دراز کی ایک آخری کڑی، ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما. اب رسالت کا فریضہ یہاں بیان کیا گیا ہے. یہی مقام نہیں، جہاں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بحیثیت رسول کیا آیا ہے، یہ تینوں چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغام خداوندی کے دوسروں تک جو پہنچانے والا ہے اس کا فریضہ کیا ہوتا ہے. یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے تیرے قوانین کو وہ پیش کرے. ایک تو حکم نافذ کرنا ہوتا ہے، ایک قانون عطا کرنا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکم اور قانون میں فرق کیا ہوتا ہے. حکم وہ ہے کہ جسے کہا جائے کرو ایسا اور کرنا ہوگا، سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی علت کچھ ہو نہ ہو، کرنا ہوگا. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. قانون وہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کی علت، دوائی یا فٹ، اس کا فلسفہ کیوں ایسا کرایا جا رہا ہے، ایسا کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا، قانون اسے کہتے ہیں. جسے لا آف نیچر آپ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق اگر یہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا. یہ جو دوسری چیز ہے جسے ڈیوائیا فٹ آپ کہتے ہیں، اس کی علت غائیہ کیا ہے، اس کی مسلک کیوں ہے، اس کی فلسفہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا کرایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. عربی زبان میں اس کے لیے ایک جامع لفظ ہے جسے حکمت کہتے ہیں. کہا کہ وہ رسول تیرے قوانین کو ان کے سامنے پیش کرے گا اور اس کی حکمت بھی ساتھ سمجھائے گا کہ وہ یہ عطایت ایک امر مطلق کا حکم سمجھ کے عطایت نہ کریں کہ کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شاہ ہو، کیا کریں بھائی، ماننا ہوگا. یہ بات نہیں ہے.
یہ جو قرآن کی روح سے نظام قائم ہوتا ہے برادران عزیز، اس میں ہر حکم کی، اب میں نے حکم یہ عرض کیا کہ وہ حکومت کی طرف سے جب وہ صادر ہوتا ہے تو اسے ہم حکم کہتے ہیں، ہر حکم کی علت غائب بتایا جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ اس کے اتباع سے، اس کی اطاعت سے نتیجہ کیا مرتب ہوگا، اس کے نہ کرنے سے نقصان کیا ہوگا، ساتھ اس کے حکمت بتانی پڑے گی۔ یہ جو آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کے یہاں جو بل انٹروڈیوس کرتے ہیں، آبجیکٹ اس کے متعلق جو بتاتے ہیں، یہ ہوتی ہے حکمت۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نظام اب جو اطاعت کرے گا اس کی، وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس کی اطاعت سے مجھے حاصل کیا ہوگا، اس کی عصیان سے نقصان کیا ہوگا۔ رسول کا منصب یہ ہے کہ وہ کتاب احکام پیش کرے، کتاب کے معنی احکام ہوتے، قوانین ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، اور اس کی حکمت بھی بتاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ وہی لفظ ہے جس سے ہمارے ہاں تزکیہ نفس کی ایک اصطلاح جاری ہوئی ہے۔ وہ جو تصوف میں گوشے میں بیٹھ کر وہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، ہو جا کس نصیب کا، یہ جو چیز ہوتی ہے اس کا نام ہمارے ہاں ہوتا ہے زکوٰۃ۔ تزکیت ان کے معنی ہوتے ہیں، یہی جس سے لفظ زکوٰۃ ہے آپ کے یہاں۔ اس کے معنی ہوتا ہے سامان نشو و نما دینا، گروتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، کسی چیز کا بڑھنا، پھولنا، پھلنا، نشو و نما پانا۔ بیج کا ایک درخت کی شکل میں پیدا ہو کر اس کا پھل لے آنا، یہ سارا پروسیس جتنا بھی ہے یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ کہا کہ وہ قوانین پیش کرے، ان کی مصلحت اور علت غائب بیان کرے، اور پھر ایک ایسا نظام قائم کرے جس میں انسانیت کی بھرپور نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ یہ فریضہ ہے برادران عزیز مملکت اسلامیہ کا۔ ضمن بات آ گئی ہمارے سامنے، یہ دین میں جو چیز تھی، یہ سامان نشو و نما بہم پہنچانا، ایسا نظام قائم کرنا جس میں ہر فرد کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، صرف جسمانی نہیں، انسانی صلاحیتوں کی بھی۔ یہ جتنا پروسیس تھا، یہ طریقہ کار تھا، یہ نظام عمل تھا، اس کو زکوٰۃ کہتے تھے، اور یہ فریضہ تھا حکومت کا۔ 22/41 22 اور 41 کہا کہ یہ جو ایک امت تیار ہو رہی ہے، اس کا دین اسی صورت میں عملاً متشکل ہوگا کہ ان کو تمکن پھر ارض حاصل ہوگا، پاور حاصل ہوگی، حکومت حاصل ہوگی۔ دین کے لیے یہ بنیادی شرط ہے عزیزان اللہ۔ آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اسے باز کہتے ہیں۔ کہا ان کو جب یہ نصیب ہوگا تمکن کی بات، تو سنیے یہ کیا کریں گے، ان کا فریضہ کیا ہے۔ تمکن فی الارض کے بعد اللہ زینا ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں پاور حاصل ہوگی، تمکن حاصل ہوگا، سلطنت حاصل ہوگی، تو یہ کیا کریں گے، اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ کریں گے۔ پہلی چیز تو یہی دیکھ لیجئے کہ اگر یہ اتنی ہی بات ہے جسے ہم نماز پڑھنا صرف کہتے ہیں، اگر صرف اتنی بات ہے تو اس کے لیے یہ شرط کیوں ہے کہ جب ان کو اپنی حکومت نصیب ہوگی تو یہ کریں گے؟ یہ اس سے کوئی بڑی چیز ہے کہ جس کا امکان ہی نہیں تھا تمکن فی الارض کے بغیر۔ یہ بات تو میں اقامت صلاۃ میں بتا چکا ہوں، میں اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، یہ حکومت زکوٰۃ دے گی۔ کیا ہے یہ زکوٰۃ؟ عالمگیر انسانیت کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچائے گی۔ اقامت صلاۃ ایک ایسا نظام قائم کرے گی جس میں تمام افراد خدا کے قانون کے پیچھے اس مسلی گھوڑے کی طرح چلتے چلے جائے، اتباع کرتے چلے جائے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ عالمگیر انسانیت کو سامان نشو و نما ملتا چلا جائے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہاں آپ نے دیکھ لیا، قرآن نے بتایا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ زکوٰۃ دینا ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ یہاں یہ کیا یزکیہم، وہیں سے ورب آ گیا، یہ
یہ صرف قانون کو دے دینا، اس کی علت غائی سمجھا دینا اور اس کے بعد یہ چھوڑ دینا نہیں ہے۔ عام انسانوں کے لیے تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ یہ ساری چیز سمجھا دی جائے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ ومن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، کہ یہ ہے ہماری سوسائٹی، یہ ہے اس کے مقاصد، یہ ہے اس کے رول ریگولیشن، جس کا جی چاہے اس کا ممبر بن جائے، جس کا جی چاہے ممبر نہ بنے، لیکن جو ممبر بن جاتا ہے پھر اس کے اوپر یہ سارے قواعد جو ہیں اس کے اوپر یہ اپلائی ہو جائیں گے، ان کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا۔ یزکیہم، یہ ایسا نظام متشکل کرے گا ان افراد پر جو مبنی ہوگا کہ جو افراد معاشرہ کے لیے بھی سامان نشو و نما ہم پہنچائیں گے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو عالمگیر انسانیت کے لیے سامان نشو و نما ہم پہنچاتے چلے جائیں گے۔ وَيُزَكِّيهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیا بات ہے عزیز، اوپر کتاب اور حکمت کہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیتوں کے آخر میں جو خدا کی صفات بیان ہوتی ہیں وہ بڑی برجستہ وہاں ہوتی، یعنی وہ تشریح کر دیتی ہیں اس آیت کے مفہوم۔ کتاب اور حکمت، کتاب قانون ہے، اٹل ہے، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ مطمئن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا یہ ہم نے اس لیے دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم، اور آخر میں کہہ رہے ہیں انا کا انت العزیز الحکیم۔ عزیز کے معنی ہوتا ہے صاحب قوت، عزت کے معنی قوت کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ذلت کے مقابلے میں یہ لفظ آتا ہے عربی میں، اس لیے کہ تیرا نظام اور تیرا قانون ہے وہ قوت بھی رکھتا ہے، دھاندلی والی قوت نہیں رکھتا، حکیم اس کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے۔ اب جو سرچشمہ عزت و حکمت ہو اس کا قانون اور نظام تو کتاب و حکمت کے اوپر مبنی ہوگا۔ دیکھا آپ نے صفات خداوندی جب آتی ہیں آیت کے اخیر میں تو وہ کیا کر جاتی ہیں؟ کہا یہ تھا ابراہیم، یہ تھی اس کی سیرت، یہ تھے اس کے مقاصد، یہ تھا طریقہ کار، اور یہ ہے جس کے لیے ایک جامع لفظ ملت آتی ہے۔ ہم تو اب ملت کو امت کے معنی میں استعمال عام طور پہ کرتے ہیں، ملت کے معنی یہ ہوتا ہے یہ سارا طریقہ جتنا بھی ہے، پورے کا پورا یہ نظام یا روش کسی کی۔ کہا یہ ہم نے پیش کیا، سمجھ لیا تم نے؟ کہا سمجھنے کے بعد بتائیے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ کہا بتاؤ کہ اس ابراہیمی طریق سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ سوائے اس کے کوئی منہ نہیں موڑے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جہاں جو استثناء ہے کون منہ موڑتا ہے اس سے؟ من سفہ نفسہ۔ صفاحت کے معنی ہمارے ہاں عام طور پہ حماقت بیوقوفی کرتے ہیں، ترجمہ اس کا آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بیوقوفی اس سے اعراض برتے گا۔ یہ تو کچھ گالی سی ہو جاتی ہے، کچھ مزہ نہیں آتا، اس سے کون اعراض برتے گا؟ بڑی عظیم حقیقت ہے اس کے معنی برادران عظیم۔ اس سارے نظام کا، اس سارے طریقہ کار کا مقصد کیا تھا؟ جو ذکی انسانی ذات، انسانی نفس کی نشو و نما، اس کی بہبود، اس کی ترقی، نفس انسانی کی۔ یاد رکھیے سارا نظام، یہ امت کی تشکیل، حیات اجتماعیہ، یہ سارا اس لیے ہوتا ہے، یہ اسٹیٹ، یہ مملکت، یاد رکھیے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ فرد کی ذات کی پوری پوری نشو و نما ہو جائے۔ مقصود بالذات فرد کی تکمیل ذات ہوتی ہے۔ یہ اجتماعی نظام یا مملکت جو ہے یہ مینز ہے، اس کے لیے مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ کہاں مقصود یہ تھا کہ ایک فرد کے نفس عربی زبان میں یا قرآن نے استعمال کیا جسے ہم ذات، پرسنالٹی، یہ انسان کی سیلف کہتے ہیں۔ کہتا ہے اس قسم کے نظام سے تو وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جو اپنی ذات کی حقیقت اور مقام سے ناآشنا ہو اور اسے پست کا پست رکھنا چاہے۔ جسے بھی سیلف کانشیسنیس نصیب ہو جائے گی وہ کبھی اس قسم کے نظام سے منہ نہیں موڑے گا۔ جس میں شعور ذات پیدا ہوگا
اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس نفس اور اپنی اس ذات کو پست نہ کرے، ذلیل نہ کرے، بلندیوں کی طرف لے جائے، وہ کبھی اس طریق سے منہ نہیں موڑے گا۔ اس سے وہی منہ موڑے گا جس کے سامنے اپنی قیمت نہ ہو۔ قرآن کی تعلیم کا مقصود ذہنی یہ ہے برادران عزیز کہ وہ شعور ذات دیتا ہے، انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ اسلام کا دین مین سے گاڈ کی طرف جاتا ہے، انسان سے خدا کی طرف جاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنی ذات پر ایمان لانے کی پہلی تلقین کرتا ہے، اور جب وہ اپنی ذات سے ایمان لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذات کو نشو و نما دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ایک آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک خارجی معیار ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو ماپ کر دیکھتا چلا جائے کہ میری ترقی ہو رہی ہے یا میں پستی کی طرف جاتا ہوں۔ خدا کی ذات کی صفات خداوندی اسماء الحسنی جو ہے، یہ اس کے لیے ایک معیار بنتا ہے۔ صاحب، خدا پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ وہ دی موسٹ پرفیکٹ سیلف ہے، تکمیل یافتہ مکمل ترین ایک نفس جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ انسان علی حد بشریت اس کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرتا چلا جاتا ہے تاکہ یہ حد بشریت کے اندر اس جیسا ہوتا چلا جائے۔ اور جو اپنے آپ پہ ایمان نہیں رکھتا، خدا کا ایمان بے معنی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے اقبال نے جو کہا ہے، بڑی بلندیوں پہ پہنچ کے بات کر جاتا ہے کہ شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشاؤ، تو طوبہ کے بلند ترین درخت کی ایک شاخ ہے، باغ کا گھاس کیوں بنتا ہے؟ خارو خسے چمن مشاؤ، کیا بات کہی؟ منکر او اگر چوی منکر خیش تن مشاؤ، اگر ابھی تو مقام خداوندی کو نہیں پہچانتا کوئی بات نہیں ہے، اپنا منکر نہ ہو جائے، یاد رکھ، ذات سے انکار کرے گا تو آگے قدم ہی نہیں اٹھ سکے گا۔ دوسری جگہ وہ اس سے بھی سخت الفاظ میں کہتے ہیں کہ منکر او نزد ملا کافر است، ملا کی شریعت میں خدا کا منکر کافر ہوتا ہے، منکر خود نزد من کافر ترست، میرے نزدیک اپنی ذات کا منکر کافر تر ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں برادران عزیز، ان کی ویلیوز، ان کی اقدار، ان کی قدر، ان کی قیمت جو ہے، یہ تو انسان کی نگاہ کے اوپر ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے تو قدر خیش نہ دانی بہاز تو گیرد، تو اپنی قیمت نہیں جانتا، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اسے تو قیمت ادا کرتا ہے۔ تو قدر خیش نہ دانی بہاز تو گیرد وگرنہ لال درخشندہ پارا سنگست، تیری نگاہ میں اس کی قیمت نہ ہو تو ہیرا جواہر پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے بار بار اقبال قرآن نے بھی یہ کہا ہے، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر، باہر کی دنیا میں خود بخود تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اپنی نگاہ کا زاویہ بدل، باہر کی چیزوں کی قیمتیں بدل جائیں گی سب کچھ۔ اور یہی چیز ہے جو اقبال نے قرآن کے متعلق کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے؟ کیوں بجاں در رف جہاں دیگر شبد، جب یہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اور جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبد، اور جب اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے باہر کی دنیا خود بدل جاتی ہے۔ یہ جو ہے طریقہ کار برادران عزیز، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا تھا انقلاب تو قلبی ہے، قلب کی تبدیلی کا نام ہے، اور قلب کی تبدیلی کے بغیر جتنی تبدیلیاں آپ لاتے ہیں قرآن انہیں فساد کہتا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس قسم کے طریقے عمل سے، اس قسم کے نظام سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجوز اس کے کہ جو اپنے آپ کو ذلیل رکھنا چاہے۔ آپ نے دیکھ لیا کافر کسے کہتے ہیں، گالی نہیں ہے یہ، اپنے مقام سے جو ناآشنا ہے اور اپنے آپ کو پستیوں میں رکھنا چاہتا، کہتا وہی منہ موڑ سکتا ہے۔
عزیزان من موڑا ہوا ہے نا ہم نے منہ اپنا اس سے، ہیں واقف اپنے مقام سے ہم، لیکن یہ بات دوسرے موقع کی کہا آؤ تمہیں بتاؤں۔ جو اپنے مقام سے واقف ہو جاتا ہے، ملت ابراہیمی کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے، اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے ایمان لے آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ابراہیمی کیفیت۔ مقام ابراہیمی کیا تھا؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے اس کو منتخب کی، وہ برگزیدہ ہو جاتی ہے، فرد بھی امت بھی۔ اچھا برگزیدہ، اب ہمارے ہاں برگزیدہ افراد کا تو آپ کو پتہ ہے، یہ کونوں گوشوں میں بیٹھے ہوئے، روٹی سے محتاج، پھٹے ہوئے کپڑے، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے، نہ وہ گھر کاٹنا یہاں کا مکان کوئی، نہ وہ کھانا ہے نہ یہاں کھان میں ملتی ہے، نہ وہ کپڑے پاؤں ہے ننگے پھرتے پے ہیں۔ ہاں جی پہنچے ہوئے استفا قرآن ہے، ہم نے اس کو برگزیدہ کیا۔ پھر دنیا، پہلی چیز یہ ہے صاحب، دنیاوی زندگی کے اندر برگزیدہ کیا، اور پھر تکمیل ہوتی ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کے بعد آخرت میں بھی وہ ان میں سے ہوگا جن کی ذات کی صلاحیت نشو و نما پا چکی ہوئی ہوں گی۔ دیکھا عزیزان من مقام ابراہیمی کیا ہے؟ لیکن ابھی پھر کچھ ابہام رہ سکتا تھا، رہ تو نہیں سکتا تھا، پیدا کیا جا سکتا تھا۔ قرآن تو کوئی گوشہ چھوڑتا ہی نہیں۔ یہاں یہ کہا یہ کہ یہ جو ہے استفاء دنیا کا یہ کیا ہے؟ 16/121 وہاں ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ کیا بات، لفظ ایک سامنے آ گیا، بہرحال اس کو تو یوں ہی ترجمہ کر کے یاد بڑھ جاتا ہے۔ کہا ابراہیم، اس قسم کی شخصیت تم سمجھ تو ایک فرد ہوتی ہے، یہ تو ایک امت کی امت اس کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ کہا یہ کہ اس کو ہم نے اجتباء ہو، یہ وہی لفظ آیا ہے استفاء کا، اجتباء کا، برگزیدہ کرنا، چن لینا، کسی کو بلند مقام پہ کھڑا کر دینا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں ہم نے ان کو خوشگواریاں عطا کی، بڑی حسین زندگی عطا کی دنیا میں۔ پھر یہ ہو سکتا تھا کہ صاحب یہ جو زندگی ہماری ہے، یہ پھٹے ہوئے کپڑے، یہ بھوک اور ننگ، ہم سے پوچھئے دل کی قناعت ہمیں حاصل ہے، ہم سے زیادہ کوئی امیر دنیا کے اندر نہیں ہے، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہو سکتا تھا کہ پھر اسی تصوف کی طرف چلے جائیں، پھر وہی فقر و فاقہ جائے، اس کو کہے کہ یار یہ ہے حسنہ سے مراد قرآن ہے۔ کہا ابراہیم اور اس کے ذریت، ان کی کیفیت یہ تھی 4/54 4/64 بھاگو کہاں بھاگتے، دو فریب کہاں کیسے دے سکتے ہو۔ اس کے بعد کہا سنیے یہ آتا ہے نا پھر دنیا حسنتاً کیا ہوتا ہے۔ فقد آپ کتاب والحکمت، قانون اور حکمت، نظام کے لیے قانون، دانشوری کے لیے، انٹلیکٹ کے لیے حکمت، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، بڑی عظیم مملکت عطا کی تھی ہم نے ان کو۔ یہ ہے عزیزان من، یہ جو پھر دنیا حسنتاً ہے، یہ ہے تفسیر قرآن کی۔ اس نے ملک عظیم عطا کیا تھا ہم نے، اور اسی لیے دوسری جگہ ان کو حکمت یہاں کہی ہے، ملک عظیم ساتھ دیا ہے، خالی ملک عظیم نہیں دی، کتاب حکمت بھی ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ سب اُولی الایدی والابصار 38/45، اور یہ تو عزیزان من ہر جگہ ہمارے ہاں لکھا ہونا چاہیے کہ یہ کیا تھے، یہ دنیا کی حسنہ جسے ہم نے کہا ہے یہ کیا چیز تھی، اور پھر آخرت کی صلاحیت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ کہا کہ ہم نے ان کو قوت بازو بھی عطا کی تھی، نگاہوں میں بصیرت بھی دی تھی انہوں نے۔ قوت تنہا، اس کے ساتھ اگر بصیرت نہیں ہے
تو وہ خالص فساد انسانیت بن جاتا ہے۔ یہ فرعونیت اور نمرودیت اور استکبار آمریت یہ کیوں باعث فساد انسانیت ہے؟ قوت کا استعمال ہوتا ہے بغیر بصیرت کے، اندھا دھند قوت جسے آپ کہتے ہیں، سکھا شاہی جنوں اسی کہتے ہوں گے۔ اور اگر خالی بصیرت ہی حاصل ہو اور اس کے ساتھ قوت حاصل نہ ہو تو یہ شاعری ہوتی۔ دنیا کی حسنات کے لیے دونوں چیزیں لازم ملزوم، ان کا حسین امتزاج للعیب والابصار، قوت بازو نگاہوں میں بصیرت، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کا نام دین کا نظام ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، اسے مومن کہتے ہیں۔ کہا کہ جسے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اسے منتخب کیا، دنیا میں حسنات عطا کی، آپ نے دیکھا ملک عظیم عطا کیا، قوت بازو عطا کی، بصیرت عطا کی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہاں پھر وہ دہرایا دنیا اس قسم کی، اور جس کی اس قسم کی دنیا ہو یقیناً اس کا آخرت، اس کا مستقبل، اس میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ پھر کہا کہ ایک دفعہ اور دوہرا دیں کہ یہ چیز حاصل کیسے ہوئی تھی۔ اذ قال له ربه اسلم، خدا نے اس سے کہا کہ ابراہیم جھک جاؤ ہمارے قوانین کے سامنے۔ قال اسلم، تو کہا میں جھک گیا تیرے سامنے۔ یہ کس کے سامنے جھکا جا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کی سورہ فاتحہ کی ابتدا پہلے دو لفظوں سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا وجہ ہم تو ستائش اس لیے ہے کہ وہ تمام انسانیت کا نشو و نما دینے والا ہے۔ یہاں کہا کہ ہاں میں جھک گیا، کس کے لیے جھک گیا؟ کس کے سامنے؟ لرب العالمین، میں تیری ربوبیت عالمینی کو دنیا میں عملاً قائم کرنے کے لیے تیرے قوانین کے سامنے جھک گیا۔ یہ تھا ابراہیم کہا، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اپنی ہی ذات تک نہیں بات اس نے رکھی، اولاد کو بھی اسی کا حکم دیا، بیٹوں کو بھی حکم دیا، پوترے تک کو بھی اسی قسم کا حکم دیا۔ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یاد رکھو تمہارے لیے خدا نے یہ ایسا عظیم ایک نظام زندگی تجویز کر دیا ہوا ہے۔ اس نظام کے قیام کے لیے تمہیں یہ مقام اصطفاء اور اجتباء جو ہے، اس کے حصول کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ جو ہے نا اسلام، جھک جانا، یہ جھک جانا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بات کے اندر ہم جھک گئے۔ صرف حکم کی فرما برداری تو اس حکم کی فرما برداری ہوتی ہے نا، اس کے بعد یہ چیز نہیں ہوتی۔ لیکن کسی نظام کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو وہ نظام زندگی کے ہر گوشے کے اوپر مستعار ہوتا ہے۔ مومن کی یہ صورت نہیں ہے کہ اس نے نماز جا کے پڑھ لی تو اس میں خدا بندی کا اتباع ہو گیا، مسجد سے باہر نکلا تو باقی معاملات دنیا کے ہیں اس کے مطابق کرتے چلے گئے، پھر حکم آیا خدا کا دوسری نماز کا جا کے پڑھ لوں۔ اور یہ جو درمیان میں کیا، اس کے لیے یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ نماز ایک دریا ہے، ایک ندی ہے جو بہہ رہی ہے، صبح اس میں سے نہائے میل کچیل دور ہو گئی، پھر باہر چلے گئے، پھر سارا گند من جگہ لت پت لیا اپنے آپ نے، زور ویلے مورتی آڑ کے ڈبکی لا لی، پھر نہا لیا۔ اور اگر یہ ایسا ہی کوئی سال چور چپٹ گیا، اس سے نہیں دھل سکتا، تو کسی طرح سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے زمزم کے پانی میں جا کے دھو لیا، حج کر کے چلے۔
کے بعد عقیدہ یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ بات نہیں بیٹا میرے عزیزان من، نظام کی نظام یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پوری زندگی موت کے آخری سانس تک مسلم رہنا ہوگا، یاد رکھو. پھر یہ مقام ملتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں، یہ شہادت گاہ الفت سے قدم رکھنا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ابراہیم نے بیٹوں کو پوتوں کو یہ کہا، کیا خاندان ہے یہ. پوتے نے یعقوب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے اپنی موت کے وقت کیا کہا تھا. اذ قال لبنیہ، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی. مومن کی وصیتیں دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اور زمین انہوں دے دے یا کوٹھا اور اس سے چاہ جائے، سوال ہی نہیں ہے. پوچھتا یہ ہے کہ میرے بعد تم کس کی معصومیت اختیار کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. کہا اور کس کی؟ اسی صاحب اقتدار کی کہ جس کی معصومیت کہ ہمارے دادا ابراہیم نے آج اختیار کی، اسماعیل نے کی، اسحاق نے کی، آپ نے کی، ہم بھی اسی روش کے اوپر چلیں گے. الہن واحدن، کہ وہ ایک ہی تو ہے جس کے سامنے جھکنا ہے اور جس کی معصومیت اختیار کرنی ہے. کوئی اور ہو تو اس کے متعلق سوال بھی پیدا ہو. کیا بات ہے توحید کی؟ کیا کریں گے زندگی میں ہم؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بس اس کے سامنے ہم جھکیں گے. وقت تو ہو گیا لیکن ایک آیت ضرور یہاں پر، عظیم آیت، کہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. یہودیوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے آگ چھو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامے کیے ہوئے تھے. دنیا کی ہر قوم جو پستی میں ہوتی ہے ہمیشہ بزرگوں کے کارنامے گنا گنا کے اپنے آپ کو فریب میں رکھتے. ہمارا ماضی تم دیکھو صاحب، یورپ جب ابھی وہ کھالوں سے جسم ڈھانکا کرتا تھا، ہمارے یہاں تہذیب و تمدن کے تھم کے میں جلا کرتے تھے. سارا کچھ سدرم سلطان بو، ساری چیز اس قوم میں یہ ہوتی ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے مذہب کے اندر آتے یہ سارے جھگڑے. معافرت کیے گا، آپ کو معلوم ہے کہ میرا تو تعلق کسی فرقے سے نہیں، فرقہ پرستی تو قرآن کی روح سے شرک. مثال بعض اوقات دینی پڑتی ہے، اس میں کسی فرقے کے متعلق بات نہیں ہوتی. یا تو یہ کہ اسلاف کے کارنامے ہمارے لیے وجہ سرفراز ہیں، فریب. دوسری طرف ساری عمر یہ جھگڑے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل. ساری بحث اس سے چلی جا رہی ہے. فرقوں سے آگے بڑھیے تو پھر انبیاء تک کے لیے یہ چیزیں آ جاتی. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. ساری اس پوری کے پورے گروہ کا ذکر کیا جتنا بھی ابراہیم سے لے کر وہاں تک آیا ہوا ہے. یعقوب تک اس لیے رکھا کہ یہ قوم اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی تھی، یعقوب کی اولاد. قوموں کی یہ کیفیت ہے جو میں نے بتایا، بڑی عظیم آیت ہے عزیزان من. اسے سامنے رکھ لیا جائے ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ تھی ایک نامور منتخب برگزیدہ ایک گروہ، ایک قوم، قد خلت، دنیا سے چلی گئی. پھر لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا نتیجہ ان کے لیے، تمہارے لیے تو اسی کا نتیجہ ہوگا جو تم کرو گے. ان بڑوں کی طرف میں نسبتیں کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ نہ اولاد ابراہیمی ہونے سے کچھ ہوگا. وہ قرآن نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام لا ینال عہد الظالمین، جو بھی ان میں سے ظلم کرے گا اس سے ہمارا وعدہ پورا نہیں اترے گا. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ.
نہ نسبی نسبت برادران عزیز کہ نجیب الطرفین سید واقعہ ہوا ہے، کوئی نہیں پوچھتا جی جانے، نہ کسی خاص گروہ کے ساتھ نسبت اپنی چشتیہ نظامیہ خاندان سے میں متصل، سوال نہیں، حنفی العقیدہ ہوں، امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں، تل کا امت ان کا خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ جو روز روز کے جھگڑے ہیں کہ وہ بڑا تھا وہ چھوٹا تھا، اس نے یہ کیا اس نے یہ نہیں کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اللہ عزیزان من، دنیا کے سارے مذہبی لٹریچر کی کتابیں لے لیجیے، اس آیت کے مطابق آیت کہیں سے آپ کو نہیں ملتی، ساری دنیا کا مذہب اصلاح پرستی پہ چلتا ہے۔ یہ عظیم چیز وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے کیا کیا تھا ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں، یہ سوال ہی امتحان میں نہیں آئے گا۔ ہماری کیا کیفیت ہے تیرا بھی پتہ بھائی، ساری عمر ہمیں اس سوال کے جواب میں گزر جاتی ہے کہ ان میں سے کون بڑا تھا کون بڑا نہیں تھا۔ گویا پہلا سوال ہی یہ جا کے ہونا ہے قیامت میں کہ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق افضل تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے۔ اس سوال کے جواب میں ساری عمر گزر جاتی ہے ہماری، دلائل، شواہد، نصوص، کتابوں کی کتابیں رٹی ہوئی ہیں، یاد کی ہوئی ہیں، کاہے کے لیے سوال ہی ساری دنیا کا مذہب اصلاح پرستی پہ چلتا ہے۔ یہ عظیم چیز وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے کیا کیا تھا ہم تم سے پوچھیں گے نہیں، یہ سوال ہی امتحان میں نہیں آئے گا۔ ہماری کیا کیفیت ہے تیرا بھی پتہ بھائی، ساری عمر ہمیں اس سوال کے جواب میں گزر جاتی ہے کہ ان میں سے کون بڑا تھا کون بڑا نہیں تھا۔ گویا پہلا سوال ہی یہ جا کے ہونا ہے قیامت میں کہ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق افضل تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے۔ اس سوال کے جواب میں ساری عمر گزر جاتی ہے ہماری، دلائل، شواہد، نصوص، کتابوں کی کتابیں رٹی ہوئی ہیں، یاد کی ہوئی ہیں، کاہے کے لیے سوال یہ ہونا ہے جس نے امتحان لینا ہے وہ کہتا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ارے ہم یہ پوچھو گے نہیں کہیں، کیسے مسئلہ حل ہوتا ہے جیسا نہیں۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت 134 تک آ گئے عزیزان من، 135 سے آگے لیں، کسی کے ساتھ اگر کہ وہ ملتی ہوئی چیز ہے، لیکن بہرحال میں پھر اس کو ذرا سا دوہرا دوں گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ بڑی عجیب آیتیں آتی ہیں، ابھی گھوم جاتا ہے، اور ویسے تو قرآن کی کون سی آیت ایسی نہیں، شہد کا ہر ذرہ میٹھا ہوتا ہے۔